میاں ہے ہمارا جو سیٹ ہے, اس کو جو رستے دکھاتا ہے کہ سر انڈر انوائسنگ کر لیں, اوور انوائسنگ کر لیں, فیک انوائسز بنا لیں, اس کو کیا پتا ہے؟ وہ تو سی ایف او ہی دکھاتا ہے نا سر. اس کو ہم سے زیادہ نہیں, تبھی وہ میاں ہے. وہ سی ایف او ہی پلیز دکھاتا ہے. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اینی میاں ان دس کنٹری. سولوشن کیا ہے؟ اس وقت سسٹم پوری دنیا میں آٹومیشن, مطلب یہ ایک پرسیپشن ہے نا کہ جناب آپ نے آڈیٹر سے صرف سائن کروانا ہے, بس پھر کام ہو گیا. پریشر ہوتا ہے مالک کی طرف سے کہ یہ ایریا اسکپ کر دو. کون سی کمپنی میں اسٹاکس جو ہے نا وہ لوگوں کو پرچیز کرنے چاہیے؟ سر آئی ایم ایف نے کہا ہے $20 بلین دیکھی جائے ٹیکس ایویژن کی, اور ٹیکس ایویژن آڈیٹر کے بغیر ٹیکس اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. نہیں, میں اس پہ میرا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کی 9% ہے پاکستان. سر اس میں خالی نا اس میں آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ آڈیٹر کا ہاتھ ہے یا سسٹم ہی غلط ہے؟ نہیں, آپ سارا الزام آڈیٹر پہ نہیں لگا سکتے. آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں کتنی لیکیج ہے اور ان آڈیٹڈ سیکٹر میں کتنی لیکیج ہے, پھر آپ کو ڈفرینس کا پتہ چلے. سر دنیا میں آڈٹ فرمز جو ہیں وہ بگ فور کا نام ہمیں سننے کو ملتا ہے, لیکن وین آئی واز پریپیئرنگ فار دس انٹرویو تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بگ فور نہیں, یہ بگ 5 تھی. تو وہ 5ویں کدھر گئی ہے سر؟ اچھا سمجھ, یہ بگ 5 بھی نہیں تھی, بگ 6 تھی. اچھا ہاں جی, اگر آپ, میں تھوڑا اپنے ارلی ڈیز کی آپ کو بات بتاؤں, دے یوزڈ ٹو بی بگ 6. تو اس میں سے ایک 2 فرمز کا مرجر ہوا بیسیکلی, پرائس واٹر ہاؤس اینڈ کوپرز اینڈ لائبرن. تو دے بیکیم PwC, جو اس کو نظر آتی ہے نا بگ 4 میں PwC. تو بیسیکلی یہ پرائس واٹر ہاؤس اینڈ کوپرز, ان کے مرجر کے بعد یہ فرم بنی تھی. تو ایک فرم تو ایسے کام ہو گئی, اور ایک فرم بیسیکلی آرتھر اینڈرسن کے نام سے تھی, جو کہ بڑا مشہور کیس تھا آرتھر اینڈرسن اینرون کا. تو اس میں کچھ ایتھیکل ایشوز ہوئے تھے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے پروفیشن میں اس چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے نا کہ ایتھکس, اگر آپ کے اسٹرینتھ ہے, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ انگیج نہیں ہو رہے ہیں میل پریکٹسز میں, تو آپ سسٹین کرتے ہیں. تو یہ بگ 4 کا جنرلی اگر میں کانسیپٹ دیکھوں نا, تو اس میں آپ کو ان کی ایتھیکل سائڈ, کوالٹی سائڈ وہ کافی اسٹرینتھ میں نظر آئے گی. تو سم ہاؤ آرتھر اینڈرسن کا اینرون کے کیس میں اٹ از نون کہ کچھ کمپرومائزز ہوئے. اچھا, اور وہ کمپرومائزز بھی کوئی بڑی ٹیم نے نہیں کیے تھے, مطلب ایک جگہ کی ایک ٹیم نے کچھ کمپرومائزز کیے, بٹ وہ پھر ایسے پبلسائز ہوا اراؤنڈ دا گلوب. الٹیمیٹلی وہ فرم جو کمپرومائزز فرام دی آڈٹ سائڈ تھے, آڈیٹر سے, آڈٹس نے اپنا جو ہے وہ ایتھیکلی اس کو مس یوز کیا پاورز کو. اس میں مس یوز تو نہیں کہہ سکتے, ان کا جو ابھی تک کی رپورٹ سامنے آتی ہے, کچھ ایڈوائزری کا ایسا کام تھا. اس کے بعد پھر یہ بہت ساری چیزیں اسٹرکٹ بھی ہوئی ہیں, کہ جس میں آپ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو آڈیٹرس کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس کی بھی ایک حد تک کام کر سکتے ہیں, ایڈوائزری نہیں کر سکتے ہیں, آپ شیئر ہولڈنگ یا انویسٹمنٹ نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں بہت اسٹرینجنٹ ہوئی بات میں آ کے, کیونکہ اصل کانسیپٹ پتہ کیا, دیکھیں آڈیٹر نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اگر آڈیٹر کلائنٹ سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا, انفلوئنسڈ ہو سکتا ہے بیکاز آف اینی تھنگ, ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, آپ کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی اور ایسی اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے آپ تھوڑا یہاں پہ فیل کرتے ہیں کمپرومائز کے, جی اگر میں نے یہاں آڈٹ میں کوئی چیز پک بھی کر لی اور میں اس کو رپورٹ کروں گا تو میری وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہو جائے گی. تو اس کو ہم سیلف انٹرسٹ کہتے ہیں بیسیکلی. تو اس طرح کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اگر آڈیٹر کی پوزیشن کو امپیکٹ کریں تو ڈیفینیٹلی وہ انڈیپینڈنس امپیکٹ ہوگی. مطلب کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. اف یو آر این آڈیٹر فار دس سم بزنس, تو آپ اس کے کنسلٹنٹ نہیں ہو سکتے, ایڈوائزری نہیں کر سکتے. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی دیکھیں, ہم چونکہ ایک انٹرنیشنل ایتھکس کے اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں جو چیزیں ڈیفائنڈ ہیں, کچھ کنٹریز نے اس کو بڑا ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے, تو ہم ان کی بات نہیں کر رہے. ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے پروویژنز ہیں جو گلوبل کوڈ آف ایتھکس سے اسٹرکٹ ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, لیکن جو جنرلی گلوبلی اویلیبل ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں. تو اس میں یہ انویسٹمنٹ نہ کرنا, ایڈوائزری نہ دینا, جس آج کل ہماری ایک چینج آئی ہوئی ہے جس پہ کافی زیادہ لوگوں کا ایک نا کنسرن ہے کہ ٹیکس کے کیسز میں پبلک انٹرسٹ اینٹیز کے جو ٹیکس کے کیسز ہوں گے, آڈیٹر اس کلائنٹ کو ٹریبیونل میں پریزنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ٹریبیونل از اے پبلک فورم. تو یہ بڑے عرصے سے چینج آتے اب انہوں نے فائنل کر دیا کہ ٹریبیونل از آلسو اے پبلک فورم. تو اب جو فار ایگزامپل میرے پاس کوئی لسٹڈ اینٹی کا آڈٹ بھی ہے, ٹیکس بھی ہے, میرے پاس ہو سکتا ہے دونوں کی ٹیم فرق ہوں, جنرلی ایسی ہوتا ہے. تو آڈٹ بالکل ڈفرینٹ ٹیم کر رہی ہے, ٹیکس بالکل ڈفرینٹ ٹیم کر رہی ہے, لیکن فرم اس کلائنٹ کو جو کہ پبلک انٹرسٹ کا کلائنٹ ہے
ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नॉर्मली होता सुनने में ये आता है कि जब भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड होता है, पाकिस्तान में करप्शन होती है या भी, तो जो एक बात सुनने को मिलती है वो कहते हैं ऑडिट कहाँ था। तो ऑडिट कहाँ था, तो ऑडिट की क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो मिस कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम के, फिर जब वो एक फ्रॉड कमिट हो जाता है फिर वो पूछता है जी ऑडिट कहाँ था। अच्छा, इसमें उस समय 2-3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी है ना। ऑडिटर जो है ना, जो एक्सटर्नल ऑडिट जिसको हम कहते हैं, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है, उसका स्कोप भी हम कई दफ़ा ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उसके स्कोप में फ्रॉड की डिटेक्शन की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारा जो स्कोप है बेसिकली है स्टैट्यूटरी ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट के नीचे जब आप कॉजेस पे जाएंगे तो वो कॉज एरर भी हो सकता है, वो कॉज फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स इस वक्त तो और एक्सप्लिसिट होने जा रहे हैं, अभी नई चेंजेस आ रही हैं हमारे फ्रॉड के स्टैंडर्ड में। वो ये कहते हैं कि जी आपने एक रीजनेबल एफर्ट करनी है और प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने हैं टू अंडरस्टैंड कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हैं वहाँ कोई इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड तो नहीं है, और अगर इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है तो फिर आपने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि एक्चुअली फ्रॉड हुआ तो नहीं है, और जब हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली आप जाएंगे कि अच्छा इसकी क्वांटिफिकेशन क्या हो सकती है। तो डायरेक्शन में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं है, क्योंकि असल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ओपिनियन फॉर्म करना है। जो आप सैंपल लेते हैं, सैंपल में इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन हो रही होती हैं, आप उससे एक व्यू बनाते हैं कि ये नंबर्स ठीक हैं। इसलिए एक इस मिसकॉन्सेप्शन पे जनरली लोग कहते हैं जी ऑडिटर ने क्या किया, ठीक है ना। तो ये देखा जाएगा कि ऑडिटर ने काम क्या किया था। अगर उसने ये सारे स्टेप्स पूरे किए हैं, लाइक उसने डॉक्यूमेंट किया, उसने ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड किया, उसके बिजनेस को देखा, स्ट्रक्चर को देखा, इंडिकेशंस पे उसने पहले टिक किया कि जी मुझे इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही, फिर उसके बाद डेफिनेटली वो आगे गया तो उसको कोई एक्चुअली भी कोई फ्रॉड नहीं मिला, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन से प्रूव होगा कि उसने अपना काम पूरा किया है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। अगर उसने वो एरिया स्किप किया है देन ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वो फ्रॉड हुआ, उसने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, अंडरस्टैंड भी नहीं किया, इंडिकेशंस भी नहीं देखे, कल को फिर आके जब उस पर एलिगेशन आएगी तो वो प्रूव नहीं कर पाया। प्रेशर होता है मालिक की तरफ से कि ये एरिया स्किप कर दो। असल में देखें ऑडिट की ना डिफरेंट लेवल्स है ना। आप मालिक का तो टर्म आ गई ना जनरली वहाँ पे जहाँ बहुत डोमिनेंस होती है। अब लाइक बैंक्स हैं, नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल ऑडिट। जी मैं उसी की बात, जैसा बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, लिस्टेड एंटिटीज है ना। तो लिस्टेड एंटिटीज में ज़रूरी नहीं होता कि आप डायरेक्टली किसी मालिक से डील कर रहे हैं ना। वो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, सीईओ लीड कर रहा है, नीचे उसके बाकी लोग हैं, तो आप तो उनके साथ ऑडिट कर रहे हो ना। मालिक तो बाहर बैठा होता है, शेयर होल्डर इज डिफरेंट फ्रॉम दी बेसिकली मैनेजमेंट। हाँ, जहाँ पे आप उसको स्मॉल साइज मीडियम साइज में लाएंगे तो वहाँ जाहिर है वो कॉर्पोरेट एंटिटी तो है बट डोमिनेंस उनकी है। तो उनकी तरफ से ये प्रेशर तो डेफिनेटली आएगा कि जी हम अगर एक पैटर्न पे रिपोर्ट करना चाहते हैं, लेट्स नॉट से कि हम फ्रॉड करना चाहते हैं, लेकिन एक पैटर्न पे रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो यही चाहेंगे कि ऑर्डर भी उनके साथ अलाइन, ठीक है ना। लेकिन आपने ये देखना है कि स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, तो आप उसके मुताबिक अपना व्यू फॉर्म करेंगे। इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट हैं, कंप्रोमाइज। पाकिस्तान में ऑडिट जो डिपार्टमेंट है या वो है इंडिपेंडेंट, आप समझते हैं? अच्छा देखिए, इसको मैं डिपार्टमेंट नहीं कहना चाहिए, ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन है, हाँ प्रोफेशन है। अच्छा, प्रोफेशन में भी मतलब मैं तो बिल्कुल, देखो मेरा करियर पूरा मतलब ऐसी फर्म्स में गुजरा है और ऐसे सेटअप्स में गुजरा है कि मतलब भी कॉन्फिडेंटली से कि वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम आवर क्लाइंट्स, और उसके लिए आपको मेजर्स लेने पड़ते हैं। लाइक मैं अगर अपनी पर्सनल आपको बताऊं, हम शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट और वो सारा शेयर्स के अंदर जो जनरली लोग काम करते हैं, हमारे प्रोफेशनल्स भी करते हैं, मैंने डे 1 से डिसाइड किया कि मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई मेरा क्लाइंट इस वक्त है, कोई मेरा क्लाइंट कल बन सकता है, ठीक है। और अगर मेरा कोई क्लाइंट आज है, मैं खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो होगी ना। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ करते हुए कुछ ऐसी लेट्स से कंप्रोमाइज करूंगा, किसी को टिप दूंगा, कुछ और करूंगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स पे कंप्रोमाइज कर रहा हूँ। तो ये कहना कि प्रोफेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, मेरा ख्याल है बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट। आप कहते हैं कि प्रोफेशन इंडिपेंडेंट है लेकिन लूप होल्स हैं। वो तो हर जगह होते हैं, हर जगह नहीं। मैं एक बिजनेस एंटिटी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रॉफिट्स जो है ना वो एनुअली दिखाए जाएं और मुझे उसके ऊपर वेट करवाना है एक एक्सटर्नल ऑडिट से। ये पॉसिबल है पाकिस्तान में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। लेकिन इस तरह के केसेस तो हुए हैं ना पाकिस्तान में। देखिए असल में थोड़ा ना डिपेंड करता है। मैं फिर दोबारा से ये कहूँगा कि हमारे यहाँ
اگین وہی آپ کے پروفیشنل سیٹ اپس میں آپ کو جانا پڑے گا. میں یہاں اصل میں کہنا نہیں چاہتا کہ جی سائزز آف فارمس کیا ہوتے ہیں اور کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں, لیکن یو کین فائنڈ اے فیئرلی گڈ نمبر آف اکاؤنٹنٹس اینڈ آڈیٹرس, آڈٹ فارمس ان دس کنٹری جو بڑا پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں اور ایتھکس کی کمپلائنس پہ کام کرتے ہیں. بگ فور کے علاوہ جو چھوٹی ہیں وہ کمپرومائز کر دیتی ہیں. دیکھیں بگ فور کے علاوہ بھی لوکل فارمس میں ایک بڑا نمبر ہے ہمارا جو کہ کوالٹی بھی کام کرتے ہیں. تو ایز اے انویسٹر اگر میں کسی اسٹاکس میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں یا کوئی بھی بندہ پاکستان میں, تو وہ ریلائبل کن پہ کرے؟ جو بگ فور ہیں ان کی جو آڈٹ رپورٹس ہیں, ان جو کلائنٹس ان کے ہیں ان کے اسٹاکس میں انویسٹ کرے, یا وہ دوسری جو چھوٹی آڈٹ فرمز ہیں ان کو بھی وہ جنرلی جب آپ اسٹاک ایکسچینج میں جائیں گے نا, پبلک انٹرسٹ اینٹیز تو جنرلی آپ کو جو ہماری ایک ریزنیبل سائز کی فرمس ہیں انہیں سے آڈیٹڈ ملیں گی. تو وہاں پہ تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے, مطلب آپ کسی بھی بالکل آپ اکاؤنٹس اٹھائیں تو آپ ریلائی کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت تو آپ دیکھیں کرنٹلی ہو کیا رہا ہے. کرنٹلی آپ کا جو آڈٹ اوورسائٹ بورڈ ہے وہ بڑا ایکٹیولی انگیج ہے ود دوز فارمس جو کہ پبلک انٹرسٹ اینٹیز کو آڈٹ کریں. تو وہ ایک لیول آف کانفیڈنس آپ سمجھ لیں. لیٹ سے کہ سیلف ریگولیشن میں اگر کہا جاتا تھا یا کوشچن ریز ہوتا تھا کہ جی آپ تو سیلف ریگولیٹڈ ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں, تو اس کو بھی اب ہم نے پاکستان میں تھرو آڈٹ اوورسائٹ بورڈ ایک حد تک مینیج کیا ہوا ہے. یعنی وہ آپ کو کمفرٹ دیتا ہے, تو اس کمفرٹ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کی لیٹ سے آڈٹ اوورسائٹ بورڈ نے کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا آفٹر گوئنگ آل تھرو آل دا پروسیس, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک لیول آف کمفرٹ تو رہے گا اکاؤنٹس کے اوپر. تو مطلب کہ اگر کوئی بگ فور کمپنیز سے لسٹڈ کمپنی نے اپنا آڈٹ ویٹ کروایا ہوا ہے اور وہ ایکسٹرنل آڈٹ کی رپورٹس کے بعد ٹھیک ہے, تو یو کین گو فار اٹ. میں تو سب کا ہی کہوں گا, مطلب بگ فور تو ایک سائڈ پہ ہے, مطلب میرے تو یہ سارا پروفیشن ہی ایک جیسا ہے نا. تو میرے نزدیک یہ کہ پبلک انٹرسٹ اینٹی کے جو آڈیٹرس ہیں نا ایٹ لیسٹ, مطلب میں ان پہ تو کمفرٹ رکھتا ہوں. کون سی کمپنی میں اسٹاکس جو ہے نا وہ لوگوں کو پرچیز کرنے چاہیے ابھی؟ میرا خیال آپ مجھ سے نہ پوچھیں, میں خود ایز اے پروفیشنل آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ مارکیٹ کو دیکھیں تو کون سی وہ کمپنی ہے کہ جس میں لوگ اسٹاکس جو ہے نا اس میں, چونکہ میں تو آپ کو ڈے ون پہ بتایا نا کہ میں نے تو آج تک کبھی انویسٹ نہیں کیا, کیونکہ میرا اپنا ایک ایتھیکل کنڈکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ آڈیٹر جب تک میں آڈیٹنگ فرم میں ہوں. چلے میں آسان کر دیتا ہوں, ٹاپ 5 لسٹڈ کمپنیز میں سے. نہیں, میں اس طرح نہیں آپ, میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا یہ دیتا ہوں کہ جو جنرلی میں نے لوگوں کو اپنے دوستوں میں اور پروفیشنس میں دیکھا ہے انویسٹ کرتے ہوئے, وہ دو طرح سے انویسٹ کرتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک تو اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرتے ہیں, اور پورٹ فولیو بلڈ کرتے ہیں جنرلی وہ اسٹرانگ اینٹیز کے اندر, جس طرح اچھے بینکس ہیں, اچھی انشورنس کمپنیز ہیں, اچھے سیکٹر کی کمپنیز ہیں, فار ایگزامپل فرٹیلائزر ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی بہت ساری اینٹیز جو کہ نون اور کنسسٹنٹ اچھے ریزلٹس دینے والی ہیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا بزنس بھی آپ کو گوئنگ فارورڈ بھی اچھا نظر آئے گا. تو ایک تو وہ جنرلی اس میں بلڈ کرتے ہیں. سیکنڈلی کچھ تھوڑا سا پورشن وہ اپنا ایسا رکھتے ہیں جس میں وہ شارٹ ٹرم میں جس طرح سے مارکیٹ بیہیو کرتی ہے, تو وہ مارکیٹ کے ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی بھی اسٹاک ہو سکتا ہے, مطلب ضروری نہیں ہے کسی اسٹرانگ فرم کا ہو یا اسٹرانگ کمپنی کا ہو. تو وہ آپ کو دیکھتے ہوئے کہ موومنٹ کہاں زیادہ ہو رہی ہے, ان کے پاس کچھ بھی بیسس ہو سکتے ہیں اس انفارمیشن کے جس پہ مارکیٹ موو کرتی ہے. سیکنڈ وہ لوگ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ نے پورٹ فولیو بلڈ کرنا ہے تو آلویز گو فار اسٹرانگ اینٹیز جو کہ اوور دا پیریڈ گرو کرتی آ رہی ہیں اور اپنی ایک کنسسٹنٹ گروتھ لیتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ان کمپنیز میں انویسٹ کریں گے جو وولیٹائل ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہائی رسک ہائی ریٹرن رہے گی, ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم میں آپ کو ریٹرن مل جائے, لیکن گوئنگ فارورڈ فار ایگزامپل مسئلے مسائل شروع ہو. تو وہ کون سی پاکستان کی بڑی کمپنیز ہیں جن میں آپ لانگ ٹرم جا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے لانگ ٹرم میں آپ بینکس میں سب میں جا سکتے ہیں. ایم سی بی کر لیں, الائٹ بینک کر لیں, بینک آف پنجاب کر لیں, مطلب بینکس میں اگر یہ بڑے نام سے آپ اٹھا لیں ان سب پہ آپ کر سکتے ہیں. سر اچھا, اسی طرح انشورنس کمپنیز بہت بڑی بڑی ہیں ان میں کر سکتے ہیں. فائنینشیل سیکٹر کی جتنی بھی بزنسز ہیں, فائنینشیل سیکٹر ابھی تک آپ کر سکتے ہیں. یہ زیادہ بوم کیوں کر رہے ہیں پاکستان میں؟ ان کے ریٹرنز جو ہیں وہ ریئل سیکٹر سے زیادہ کیوں ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں فائنینشیل سیکٹر میں بڑا سمپل سا رول ہے نا کہ آپ نے فائنینس جنریٹ کرنا ہے تھرو ڈپازٹس, وہ آپ کو لوور کاسٹ پہ ملتا ہے. اس کو آپ نے ڈپلوائے کرنا ہے تھرو لونس ٹو ادر اینٹیز, وہ اپنے ہائی ریٹ پہ دینی ہے. دیر از آلویز اے گڈ گیپ بٹوین کاسٹ اینڈ یور ارننگس, پروفٹ تو رہے گا. سمپل سی بات ہے نا, سمپل ایکویشن ہے. باقی جتنے بزنسز ہیں وہاں پہ وہ ایک ولیٹیلٹی رہتی ہے نا کہ ڈیمانڈ ہے,
آج پرائسنگ کچھ اور ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو پرائس کاسٹ سے نیچے لانی پڑ جائے, آپ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے, را مٹیریل بڑھ گیا یا امپورٹ پہ ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں, کچھ اور ہو گیا ہے, فارن کرنسی کے ایشوز آ گئے ہیں, کچھ اور, وہاں پہ ایک انسرٹنٹی رہتی ہے نا. تو بینکنگ یا فائنینشیل سیکٹر تو بڑا سمپل ہے نا, کہ آپ نے لو کاسٹ پہ ریونیو جنریٹ کر سورسز یا فنڈس ارینج کرنے, ہائی کاسٹ پہ ڈپلوائے کر دینے, تو دیر ول آلویز بی اے گیپ. تو اس لیے وہاں لاس نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کو پروڈنٹلی مینیج کریں. سر یہ تو بڑا بیڈ امپیکٹ نہیں ڈالتی ہے ہماری ریئل اکانومی پہ؟ اچھا, اس کو بیڈ کہہ لیں یا مطلب میرے خیال سے ہائی ریٹ ہوں, یعنی ایکسٹرا ہائی ریٹ ہوں تو آپ بیڈ امپیکٹ کہہ سکتے ہیں, اس طرح پاسٹ پہ رہے ہیں. ابھی ہم گریجولی اس کو نیچے کرتے آ رہے ہیں نا. جب یہ آپ کے لیٹ سے بورنگ کے ریٹس کم ہوں گے نا, تو آٹومیٹکلی جو ڈپازٹ پہ آپ ریٹرن دے رہے ہیں نا, یعنی ان کی ایکویشن نہیں ڈسٹرب ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اکانومی پہ اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ ظاہر ہے بہت سارے ایسے انویسٹرز ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس ایکوٹی کم ہے, اگر وہ بڑا پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ کہیں اور سے جنریٹ نہیں کر سکتے, بینک کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ بینک ان کو دے گا تو ڈیفینیٹلی ایک ریزنیبل ارن کرے گا ان کے پاس سے, تو ان کو فنڈس مل گئے, ان کے پاس صلاحیت تھی, ریسورسز کم تھے خود سے. بٹ بینک تو سارا پیسہ اٹھا کے دیتا ہے گورنمنٹ کو. یہ والا ایلیمنٹ بینک تو دے دیتا ہے گورنمنٹ کو, بیچارہ جو کاروباری یا ایس ایم ای والا ہے یا ریئل اکانومی پہ جو کا, اس کو پیسے ملتے ہی نہیں. اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے میرے خیال سے. بینکس آر سیف ہیونز ان پاکستان کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس آگے ڈپلائمنٹ نہیں آ رہی نا, جس طرح آج کل کی ایک سچویشن پچھلے کچھ عرصے سے چلی آ رہی ہے, کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ کوئی نیا بڑا 6 to 7% صرف ایس ایم ای کو ملتی ہے فائنینسنگ بینک سے. اچھا, ابھی 1.2 ٹریلین روپے جو انہوں نے گورنمنٹ کو دیے ہیں بینکس نے, جو آپ کی پاکستان بینک ایسوسیشن ہے. آئی ایگری, لیکن وہی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو آگے ڈپلائمنٹ مل رہی ہے نا, تو بینک کی پریفرنس ول آلویز بی جو پرائیویٹ سیکٹر میں جائے, کیونکہ وہاں اس کو ریٹرن زیادہ ملتا ہے. گورنمنٹ سے ریٹرن فکس آئے گا, کم آئے گا. لیکن وہی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیچھے سے موبلٹی بڑھ گئی ہے, فنڈس کی ارینجمنٹ زیادہ ہے, لوگوں کے پاس کیش ہے, وہ بینک کے پاس ڈپازٹ کرا رہے ہیں, وہ اس کو آگے ڈپلوائے نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہ کیا کریں گے؟ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی. اچھا, ایک اسٹاکس پہ نا میرا ایک کوشچن ہے. ایک ہے کہ میں نے ایک انڈسٹری لگائی, میں نے 40-50 لوگوں کو امپلائے کر دیا اپنے پاس, میں نے کوئی 2-3-4 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا, ٹھیک ہے, تو ایک 5-6-10 گھر جو ہے نا اس سے چل پڑے ہیں, اکانومی چل پڑی ہے, ایک ریئل گروتھ ہو رہی ہے. بٹ فائنینشیل سیکٹر میں آپ آتے ہیں کہ میں نے 2-4-5 کروڑ روپیہ وہ اٹھا کے بینک پر رکھ لیا, اب میں سوچ رہا ہوں, ویٹ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نمبرز بڑھیں گے, میں امیر ہو جاؤں گا, تو یہ ایک کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہو جائے گی ان فیو ہینڈس؟ اچھا, لیکن آپ کو پھر اس کا نا نیکسٹ لیگ دیکھنی چاہیے کہ بینک کیا کرے گا. بینک اس پیسے کو رکھ کے نہیں بیٹھے گا نا, بینک دے رہا گورنمنٹ کو, بینک دے نہیں رہا بزنسز کو. نہیں, وہ 100% گورنمنٹ کو نہیں جا رہا. اگر آپ وہ انالیسس کریں گے تو یو ول فائنڈ کہ ایک پرسنٹیج, چلیں وہ پرسنٹیج بھی میں دیکھ لوں, وہ بڑے بڑے فرمز گروپس کو دے دے گا. میں ایک ہوں, اب میرے آئی ہیو این آئیڈیا ٹو اسٹارٹ اے بزنس, تو آپ کو مل جائے, ٹھیک ہے, آپ جائیں بینک. اب مجھے پلیج کرنا پڑے گا نا, مجھے پلیج کرنا پڑے گا. پلیج کرنے کے بعد اف آئی میک لاس, ٹھیک ہے, تو مجھے کہے گا بھائی جان وہ جو پہلے تمہارے پاس, میرے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں, اب وہ کہے جناب آپ وہ بھی پرنسپل بھی دو, انٹرسٹ بھی دو, اور جو لاس کیا وہ بھی دو, میں کدھر جاؤں گا؟ دیکھیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پوائنٹ تو وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے, فنڈس نہیں ہیں, آپ نے جس سے بھی لینے ہیں, کسی سے بورو کر کے ہی آپ انویسٹ کریں گے نا, وہ بینک سے کریں یا کسی انڈیویجول سے کریں. لیٹ سے کہ آپ کسی انڈیویجول کو کہتے ہیں کہ یار میرے پاس پیسے نہیں, تم دے دو, تو وہ انڈیویجول بھی آپ کو فری آف کاسٹ تو نہیں دے دے گا نا, آپ کو چارج کرے گا, کچھ اس کا انٹرسٹ لے گا, بلکہ ہو سکتا ہے انڈیویجول کا انٹرسٹ زیادہ ہو. آپ بھی ایگریکلچر میں جائیں, اس سیکٹر میں بینکس جس ریٹ پہ دیتے ہیں آپ کے گروور کو فائنینس, وہ بہت کم ریٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ آڑتی سے جا کے لیتے ہیں. یعنی وہ جس کے پاس سرمایہ ہے نا اسامہ, دیکھو اس نے بھی تو اپنی ایک اپرچونیٹی ڈھونڈی ہے نا, ٹو ارن منی فرام دیٹ انویسٹمنٹ. بیسیکلی آپ کے پاس صلاحیت ہے, اس کے پاس فنڈز ہیں, آپ صلاحیت سے کمانا چاہتے ہیں, وہ فنڈ سے کمانا چاہتا ہے, تو اس کو کمبائن کرنا ہے نا. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ انڈیویجولس مل جائیں, پارٹنرشپس کر لیں, جس طرح ایک اسلامک کانسیپٹ بھی ہے, آپ اس میں شیئرنگ کر لیں. اس کی طرف یہ لگا تھا کہ اسلامک اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا یہ پیسے سے پیسہ کمانا, دیکھیں وہ انٹرسٹ تو ہمیں سب کو پتہ ہے نا کہ دیٹس ناٹ رائٹ. تو یہ جو باڈی آپ کی ہے, آپ ماشاء اللہ اس کو, یو آر دا فادر فگر ان دس پروفیشن, تو آپ نے آئی کیپ نے یا آپ کے جو فرٹرنیٹی ہے اس نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ایک پیرلل سسٹم لے کے آئیں پاکستان میں اکانومی کا, جو اس سے انٹرسٹ فری ہو جائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ہمارا یا ہو ہی نہیں سکتا, نا امید ہو گئے ہیں ہم.
نہیں نا امیدی والی تو خیر ایسی بات نہیں ہے، میرے خیال سے کام ہو بھی رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے، ادارے کھڑے بھی ہوئے ہیں بہت سارے، جس میں میزان بینک کی بہت بڑی اگزامپل ہے، بہت سارے اور اس طرح کے ادارے ہیں جو وہ اس میزان بینک اسلامک بینکنگ پہ پھر کوشچن لوگ کرتے ہیں کہ ادھر کہ وہ پراپرلی شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہے. کہیں تو آپ کو رکنا ہے نا، کہیں تو رکنا ہے، کہیں تو رکنا ہے نا. اب یہ آپ کہیں کہ جی اب ایز اے لے مین میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈو وی ہیو اے پلان؟ نہیں، میرے خیال آئی کیپ کا تو ایک رول ہے اپنا، ڈیفائنڈ رول ہے انڈر دا لا، تو آپ تو اس پہ زیادہ فوکس ہم کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہم اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی میں انگیج ہوں گے کہ کوئی سیٹ اپ کھڑا کریں. ہاں ہم یہ ضرور کرتے ہیں جو ہمارا اسکوپ ہے کہ ہم اس چیز کو انشور کریں کہ ہمارے یہاں اکاؤنٹنگ پروفیشن اسٹرینتھنڈ ہو، اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، آڈٹ کی کوالٹی ہو، ہمارے جو ممبرز ہیں ان کی کوالٹی ہو، تاکہ جب وہ ان کی رپورٹس پہ لوگ ریلائنس پلیس کریں تو وہ ریلائنس ڈیفینیٹلی ایک جینون ریلائنس ہونی چاہیے. ہمارا مین رول یہ ہے. تو ایٹ لیسٹ جو نمبرز آ رہے ہیں، جن نمبرز پہ ہمارے ممبرس نے لیٹ سے رپورٹس دے رکھی ہیں، اوپینینس دے رکھی ہیں، ہم ان کی ایشورنس اور ریلائبلٹی کو بہتر کرنے پہ زیادہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارا اسکوپ ہے. اور ظاہر ہے جن ممبرس نے رپورٹ دینی ہے ہم ان ممبرس کو پہلے پروڈیوس کریں گے نا، وہ بھی ایک پورا پروسیس ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کا انٹیکٹ آئے گا، اس کو ہم ایگزامینیشنس میں ڈالیں گے، ان کی ٹریننگس کرائیں گے، تو یہ کوالٹی پروفیشنلس پروڈیوس کریں گے. یہ تو آئی کیپ کا رول ہو گیا نا. تو ایتھیکل اینڈ کوالٹی کانشیس لوگ پروڈیوس کریں گے تو وہی پھر آگے جب رپورٹس دے رہے ہوں گے تو وہ اس پہ بھی تو ہمارا بیسیکلی ٹریک تھوڑا سا ڈفرینٹ. بٹ وہ بھی بعد میں جا کے اسی سسٹم کا پارٹ بن جائیں گے جو ابھی پاکستان میں چل رہا ہے. اچھا، میں خیر بڑا آپٹمسٹک اور ڈفرینٹ ٹریک کا بندہ ہوں. مطلب میرے نزدیک تو سسٹم میں جو میں فالو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ہم میرا نہیں خیال کہ کوئی ایٹ لیسٹ ایک بڑا فیئرلی ریزنیبل نمبر آف فارمس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ پروفیشنلی کام ہو رہا ہے. سر آئی ایم ایف نے کہا ہے $20 بلین دیکھی جائے. اچھا، وہ اس کا ٹیکس ایویژن کی، اور ٹیکس ایویژن آڈیٹر کے بغیر ٹیکس اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. نہیں، میں اس پہ میرا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کی 9% ہے پاکستان سر. اس میں خالی نا اس میں آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ آڈیٹر کا ہاتھ ہے یا سسٹم ہی غلط ہے؟ نہیں، آپ سارا الزام آڈیٹر پہ نہیں لگا سکتے سر، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا جہاں پہ لیکیج ہو رہی ہے آپ ذرا اس کی ایگزامپلس اٹھائیں. آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں کتنی لیکیج ہے اور ان آڈیٹڈ سیکٹر میں کتنی لیکیج ہے، پھر آپ کو ڈفرینس کا پتہ چلے گا. سر یہ میں ڈاکومنٹڈ کی بات کر رہا ہوں. جی، میں اصل آپ کی لیکیج کہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکومنٹڈ میں سے لیکیج ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوور آل اکانومی سے لیکیج ہو رہی ہے. تو اوور آل اکانومی میں ایک بڑا سیگمنٹ آپ کا آج بھی انڈاکومنٹڈ ہے، جس کا آڈیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا کسی اور ڈاکومنٹیشن سے تعلق نہیں ہے. تو اب سمپل ہم یہ کہہ دیں کہ جی آڈیٹر کی وجہ سے ہو گیا نا، مجھے لگتا ہے یہ بڑی اگریسو سی اسٹیٹ. نہیں سر، وہ جو میاں ہے ہمارا، جو سیٹ ہے، اس کو جو رستے دکھاتا ہے کہ سر انڈر انوائسنگ کر لیں، اوور انوائسنگ کر لیں، فیک انوائسز بنا لیں، اس کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو سی ایف او ہی دکھاتا ہے نا سر. اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. نہیں، تبھی وہ میاں ہے. وہ سی ایف او ہی دکھاتا ہے. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اینی میاں ان دس کنٹری. نہیں، وہ ہم تو بعد میں آئیں گے نا. پہلے سی ایف او تو وہ بعد میں اپوائنٹ کرے گا نا، پہلے تو وہ اپنی کمپنی بنائے گا. نہیں، اس کو جو لیگل جو آپ کور دیتے ہیں. لیکن لیگل کور اگر اس کے دو اینگل ہیں نا. ایک اینگل آئی جسٹ وانٹ ٹو بی اوپن، مطلب اگر ہم نے اف یو وانٹ ٹو بی آن رائٹ ٹریک، اگر ہم نے واقعی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو کھل کے بات ہونی چاہیے. پاکستان سب کو اپنا رول پلے کرنا. اصل میں ہم کرتے کیا نا، اب اس کو اسکیپ گوٹ بنا دیتے ہیں نا آڈیٹر کو. اب جیسے ہم نے آڈیٹر کو اسکیپ گوٹ بنا دیا کہ جی بس یہی کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں نا، آڈیٹر نہیں ہے، یہ ہے، سب ہیں. ٹیکس ڈپارٹمنٹ کیا آپ کا خیال ہے وہ مطلب وہ یہ سب کچھ نہیں ہے، ان کی کنائمنس کے بغیر یہ سب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، شامل ہے، نہیں ہوگا نا. اس کے علاوہ مطلب کرپشن صرف ٹیکس ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہو رہی نا، کرپشن تو ہر جگہ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل نظر یہ آتی ہے نا، آئی ایم ایف بھی اس پہ بات یہ ریونیو جنریشن والی کرپشن ہے. جہاں اسپینڈنگ ہو رہی ہے وہاں کرپشن نہیں ہو رہی. کرپشن تو وہ اوور آل لیتا ہے نا کہ جہاں اسپینڈنگ ہو رہی ہے، پبلک سیکٹر کی اسپینڈنگ میں آپ کا کیا خیال ہے کہ سب ٹھیک ہوتا ہے؟ اب وہاں پہ کیا صرف آڈیٹر کا رول ہے جو پرچیز کر رہا ہے، جو کوٹیشن لے رہا ہے، جو سپلائی کر رہا ہے، جو فنڈ ریلیز کر رہا ہے، جو اس کا بعد میں لیٹ سے آڈیٹر جنرل آڈٹ کر رہا ہے. انفارچونیٹلی جب آپ کرپشن کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے نا تو کسی ایک بندے پہ آپ نہیں رک سکتے. وی آل ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم سب اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہمیں سب کو کہیں نہ کہیں رکنا ہے. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیسے ٹھیک ہوں گے؟ وہ ٹھیک تو نہیں ہو رہے 70 ایئرس. یا پھر سسٹم ہے. لیکن ٹیکس میں میرا اپنا اس پہ میں کنوکشن ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے نا تو ٹیکس کی کلیکشن آڈٹ کو ایک سائڈ پہ چھوڑ. دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھیں
ऑडिटर पे डिपेंडेंट नहीं होती, सिस्टम पे डिपेंडेंट होती। जितने कंट्रीज ने टैक्स की कलेक्शन को एनहेंस किया ना वो ऑटोमेशन पे गए, ऑटोमेशन पे गए हैं। इस वक्त टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है, आप ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेट करते जाएं और उनको नेट में लाते जाएं। जितना आप उसको नेट में लाते जाएंगे आपकी टैक्स की कलेक्शन बेहतर हो जाएगी। जितना आप उसको नेट से बाहर रखेंगे, ठीक है, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है आपके पास, क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शन है आपके पास, बाइंग एंड सेलिंग्स हो रही है, जितने रिटेल्स के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उनको हमने पीओएस के जरिए कनेक्ट किया है ना। अब पीओएस की कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑडिट हैज नथिंग टू डू देयर ना, वहाँ तो वो बेसिकली बिजनेसमैन है और टैक्स वाला है। तो अगर आपने इन दोनों को सिस्टम पे डिपेंडेंट कर दिया है तो सिस्टम आपको करप्शन नहीं करने देगा ना। तो इनफैक्ट अगर आपने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है और करप्शन का रेशो कम करना है, देखें एलिमिनेशन नहीं हो सकती इज में, चलो वो लेकिन परसेंटेज तो कम होना। करप्शन यूएसए में भी है, करप्शन यूके में भी है, मतलब मेरा डेफिनेटली इंटरनेशनली लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। यू कांट से कि वो को फरिश्ते हैं और हम इंसान हैं, हम पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। मेक सेंस। आपने सिस्टम के जरिए उसको कंट्रोल करना है। सिस्टम के जरिए कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंडिविजुअल किसी एक सेगमेंट को ग्रुप को कहें कि ये जिम्मेदारी है इसको करना चाहिए। सिस्टम बनाए हैं ऐसे, और इस वक्त सिस्टम पूरी दुनिया में ऑटोमेशन है। आप यूके में जाए ना, मैं जाता हूँ तो कैश वो लेते ही नहीं, कैशलेस इकोनॉमी, वो कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शन हो रही है। अब जो कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शन हो रही है वो कहाँ जा रही है, पूरी रिकॉर्ड में जा रही है ना। उससे जिससे मैंने खरीदा उसकी सेल भी रिकॉर्ड होगी, मैंने खरीदा मेरी परचेजेस रिकॉर्ड होगी, ठीक है, जिसने पेमेंट की है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब मैं कॉस्ट क्लेम करूंगा वो भी एविडेंस के साथ है, जब वो अपनी सेल डिक्लेयर करेगा वो भी एविडेंस के साथ है। तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर का किसी का रोल ही खत्म हो गया। आप सिस्टम से उसके अकाउंट्स उठा लें, सिस्टम से आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगी, प्रॉफिट निकालें, उस पर टैक्स लगा दें। तो असल सिस्टम पे जाने की जरूरत है। अगर आप इंडिविजुअल स्पेसिफिक रहेंगे ना और छोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे जी टैक्स डिपार्टमेंट में जी हम बड़े ऑनेस्ट लोग ले आए और वो इंडिविजुअली बड़ा अच्छा काम करेंगे, एक स्टेज आएगी वो भी उसमें सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। इंडिविजुअल्स की जब डिस्क्रिशंस पे जाते हैं ना कि उसने ये करना है, वहाँ पे आके फिर गड़बड़ होती है। एक स्टेज तक काम ठीक चलेगा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं से इंसेंटिव होगा, प्रेशर होगा। इंसान है ना, इंसान का एक वो एलिमेंट ऑफ इंसेंटिव तो रहेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 100% ऑनेस्ट हो जाएंगे या 100%। वो ऑडिट में भी है ना कि जहाँ पे चोरी का खदशा हो वहाँ पे कंट्रोल्स लगा दें, सिस्टम लगाए। हाँ, कंट्रोल लगा। मैं इस एक पता नहीं आपके पास कितना टाइम है, लेकिन एक जो है ना एक एंगल मैं आपको देता हूँ। एक ग्लोबल इदारा है CFE के नाम से ना, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर। ठीक, आप कभी उसकी जो रिसर्चेस आती हैं ना उनको स्टडी किया, उसमें वो डिफरेंट दुनिया के जो लोग हैं जहाँ फ्रॉड्स हो रहे हैं बेसिकली, वो उनके ज़रिए से डेटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, और उस डेटा की बेस पे फिर वो कुछ अपने एनालिसिस देते हैं। तो मैं सारे एनालिसिस तो शायद इस वक्त रेलेवेंट भी ना हो शेयर करने, एक छोटा सा एनालिसिस आपको देता हूँ। कंसिस्टेंटली वो एक बात करते आ रहे हैं कि अगर आप पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को 100 पे डिवाइड करें तो उस 100% में से 10 to 15% ऐसे लोग होंगे कि जिनके लिए कोई सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनके सामने कुछ भी पड़ा हो वो करप्शन नहीं करेंगे, डिसऑनेस्ट नहीं होंगे। उसके रीजंस डिफरेंट, सच्चे लोग या उनके पास पैसा ही नहीं है, रीजंस हैं, रीजंस हैं, मतलब रीजंस हैं। उसमें वो एथिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, ऑनेस्ट हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं, उनको ये खतरा ही लगेगा, फड़े गए तो पता नहीं फिर की होएगा, मतलब वो व्हाटएवर दी एलिमेंट 10 to 15%, 10 to 15% जनरली वो कहते हैं, जिनके लिए कोई सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। जनरली मतलब उनसे कोई खतरा नहीं है, आपको खतरा नहीं है। 10 से 15% का वो रेशियो और निकालते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप इनके लिए नासा का सिस्टम भी लगा देंगे ना, तो उनकी टेंडेंसी है कि उन्होंने सिस्टम ब्रेक करना ही करना, और चोरी करनी है, और चोरी करनी है सिस्टम से, चोर मतलब उन्होंने सिस्टम को हिट करना है, ठीक है ना। अब जो मर्जी बना, जो मर्जी कर। 70% वो कहते हैं बॉर्डर लाइन पे होता है। उस बॉर्डर लाइन के ऊपर 3 चीज़ें वो जनरली कहते हैं, अगर आप 3 चीज़ें कर लें तो आप इस 70% को कवर कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो जितनी उसमें वीकनेस आएगी ना, उतनी परसेंटेज आपकी बॉर्डर लाइन से इधर गिर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी, क्या आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। खुला कैश पड़ा हुआ है, एक बंदे के पास प्रोक्योरमेंट की अथॉरिटी भी है, साइनिंग ऑफ चेक की भी है, प्राइस नेगोशिएशन की भी है, तो आपने सब कुछ उसके हवाले कर दिया, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी स्टेज पे शुरू में ईमानदार रहे, बाद में जब उसको लगे कि गली को नहीं मौका है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उधर फॉल कर जाए। अपॉर्चुनिटी, ठीक। सेकंड वो कहते हैं रैशनल, इसको मुतमईन करना है ना, ज़मीर
انگریز کا بھی ہے, میرا بھی ہے, مسلمان کا بھی ہے, کافر کا, اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا. اس کو مطمئن کرنا ہے کہ جسٹیفیکیشن بنا دیں کہ یار مثلاً وہ جی میں کم کرتے ہیں, میرا باس کام ہی نہیں کرتا, تنخواہ ہوتی دیکھ لو کتنی زیادہ ہے, مینو کچھ بھی نہیں مل رہا, تو میرا حق ہے کہ میں کچھ نہ کچھ تو کروں, میں کچھ نہ کچھ تو کروں, ٹھیک ہے. یا میں جتنا کام کر رہا ہوں اتنے مجھے پیسے نہیں ملتے, آئی ایم انڈر پیڈ, یا یہ ملک ہے, اس ملک میں جسٹیفیکیشن ہی ڈھونڈنی ہے نا, کرپشن ریشنل ڈیولپ کرنا. تو سیکنڈ وہ کہتی ہے ریشنل بن. اگر آپ کا یہ ضمیر آپ کو ریشنل دے سکتا ہے تو دیر از نیکسٹ پاسبلٹی کہ جی آپ موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تیسرا لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. اگر فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو آپ بہت حد تک کور کر لیں گے. ڈنڈا سسٹم, یہ سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اور اگر فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے سم ہاؤ, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کے پاس اپرچونیٹی بھی آ گئی, ریشنل بھی موجود ہے. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے کس نے پکڑ کے کچھ کہنا بھی نہیں ہے, تو یہ 3 چیزیں اگر آ گئی تو یہ 70% نا اس 15% جا کے گرے گا. تو اب آپ نے بیسیکلی اس کے اوپر کھیلنا ہے سارا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کرپشن کو ایلیمنیٹ تو نہیں, منیمائز کرنا ہے, تو مجھے وہ ان ایکوالٹیز کو ختم کرنا چاہیے جہاں سے ریشنل پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سسٹمز پہ کام کرنا چاہیے جہاں سے اپرچونیٹی پیدا ہوتی ہے. سسٹم پہ کام کرنا چاہیے جہاں سے اگر کوئی کچھ کر لے تو پھر اس کو بخشے نہیں, اکاؤنٹیبلٹی پوری ہونی چاہیے. پھر یہ نہ ہو کہ جناب کہ یہ آپ نے اگر ٹیکس یا لون معاف کروایا تھا چلو کوئی بات, یہ بڑے آدمی نے کروا لیا تھا معاف کر دیں, چھوٹا آدمی پھنس گیا. جب کیونکہ وہ بڑا آدمی جب لون معاف کروائے گا بینک سے تو چھوٹا کہے گا بھائی مجھے کیا مسئلہ ہے, ریشنل آ گیا. اب وہ کر رہا ہے بڑی چوری تو میں چھوٹی موٹی چوری یہاں پہ کر دیتا ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کو اسٹڈی کریں, ہیومن بینگ کے طور پہ اس کو اسٹڈی کریں. تو بیسکلی جو مجھے اس میں سے جو رزلٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انیکوالٹی کو ختم کر دیں آپ, انیکوالٹی اور پلس سسٹم پہ کام کریں. ہمارے یہاں جنرلی نا سسٹم جب اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ آتا ہے, سر سسٹم بنا کیوں نہیں ابھی تک 70 سال ہو گئے ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں بن پایا. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں, وہ بالکل پولیٹیسائز ہو جائے کہ میرے خیال ہمارا میجر پالیسی میکنگ کا ایشو ہے سسٹم کا. پالیسی کنسسٹنٹ کنسسٹنسی نہیں ہے. مطلب ہم انڈیویجولس پہ بیس کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنس نہیں بلڈ کرتے ہیں. پالیسی از ایسوسیٹیڈ ٹو انڈیویجولس, کر دی گئی ہے. یعنی ہمارا شاید تھوڑا سا کلچر ایسا ہے نا کہ ہم بندے کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. بندہ ایسا ہے, بندہ چنگا ہے, یہ آنیسٹ ہے, بندہ دلیر ہے, بندہ سسٹم والا ہے, مطلب ہم اس پہ چلے جاتے ہیں. جبکہ اگر آپ نے پریکٹیکلی کچھ بلڈ, اور آپ کے یہاں پہ بھی ایگزامپلس ہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے انسٹیٹیوشنز بلڈ کی ہیں. پیکیجز پرائیویٹ سیکٹر کی بہت بڑی ایگزامپل ہے, کمال, انہوں نے انسٹیٹیوشن بلڈ کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بینکس از اگین ایک اور بڑی ایگزامپل ہے. آلدو بینک کو ریگولیٹر نے انسٹیٹیوشن بنایا ہے, لیکن انسٹیٹیوشنز ہیں نا تو وہ سسٹین کر رہے ہیں, ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں, ایک سسٹم کو فالو کرتے ہیں. یہی کام ہم باقی لسٹڈ اینٹیز میں, باقی ڈپارٹمنٹس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ جی سیکٹری اچھا آئے گا تو وہ ڈپارٹمنٹ بہت اچھا پرفارم کرے گا. ہمیں کیوں یہ لگتا ہے کہ جی پرائم منسٹر بہت اچھا ہوگا تو سارا کام پھر ہوگا. ہم سسٹم پہ کیوں نہیں جاتے؟ اگر ہم سسٹم کو ڈیولپ کریں, ایکولی سب پہ اپلائی کریں, کوئی ویریشن نہیں ہونا چاہیے, کوئی لائن بریک نہ کرے, تو آپ دیکھیں گے گریجولی آپ ٹریک پہ آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ کام کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے نا اسامہ. میں تو اس چیز کا میں اپنی فرم کی ایگزامپل لیتا ہوں. ڈیلائٹ نے ہمارے سے ایگزٹ لیا, ٹھیک ہے, اس ملک سے ایگزٹ لیا. وی ور ناٹ دا ریزن, ان کے اپنے گلوبل ریسٹرکچر تھی. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا پارٹنرس نے کہ ہمارے جو فور فادر ہیں انہوں نے اس کو انسٹیٹیوشن بنانا تھا, ہم اس کو انسٹیٹیوشن کی طرف لے کے چلیں گے. تو آج اللہ کا شکر ہے فار مینی ایئرس ہم ایز اے لوکل فرم کام کر رہے ہیں, اسی گورننس اسٹرکچر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مجھے بھی پتا ہے کہ میری ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہی ہے, حالانکہ یہ پرائیویٹ اونرشپ ہے نا. پرائیویٹ اونرشپ میں تو کوئی ریٹائر نہیں ہوتے لوگ نا, لیکن آپ نے ریٹائر ہونا ہے. آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ایک رولز اور پالیسی سیٹ ہے کہ اس عمر کے بعد میں نے اس ڈیٹ کو, جی عمر کو چھوڑے, اس ڈیٹ کو جانا ہے. یس, اور میں نیچے ڈیفینیٹلی جب میں نے اس ڈیٹ کو جانا ہے تو نیچے کسی کو تیار کر تو میں تیار کر کے جاؤں گا نا جی. تو انسٹیٹیوشنس کی بلڈنگ پہ آپ کام کریں, انڈیویجول سے نکلیں تو بہت چیزیں آپ کی حل ہو سکتی ہیں. اور دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں جن کنٹریز نے گرو کیا ہے, یہ ہم بگ فور کی بھی آپ بات کر رہے تھے. بگ فور کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ بگ فور کا کوئی اونر کہاں ہے؟ نہیں, بگ فور ہے نا. بگ فور ہے تو کیا ہے؟ یہ انسٹیٹیوشن ہے, سسٹم ہے, انسٹیٹیوشن ہے. اور اس طرح سے وہ اس انسٹیٹیوشن کو انہوں نے بلڈ کر دیا ہے کہ پارٹنرس آ رہے ہیں, انڈکٹ ہو رہے ہیں, ریٹائر ہو رہے ہیں, اپنی لائف کیری کر رہے ہیں, لوگ اور آ رہے ہیں, وہ فالو کر رہے ہیں, ایک پورا سسٹم چلا ہوا ہے.
इंस्टीट्यूशन पे काम करें। अच्छा, बिजनेसमैन में भी अगर आप देखें ना, जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए वो आज भी सस्टेन करते हैं। जिनके बिजनेसेस इंडिविजुअल पे बेस्ड थे, यानी एक इंडिविजुअल आया वो बहुत अच्छा था, वो ग्रो करते करते कहीं से कहीं ले गया, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, उसमें वो क्वालिटीज नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या करेंगे? वो इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाएगी, यानी वो इदारा तबाह हो जाएगा। मैं उसको इंस्टीट्यूशन तो नहीं कहता, इंस्टीट्यूशन तो वो तब बनेगा कि जब आप उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स ऑपरेट करना चाहिए। तो सोसाइटी में भी इसी चीज़ की जरूरत है, तभी सिस्टम बनते हैं, तभी अकाउंटेबिलिटी आती है, तभी सब लोगों को पता होता है कि जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, बिजनेसेस की आपने बात की, तो जो फाइनेंशियल एडवाइस टू एस्पायरेंट्स या जो SMEs हैं अभी छोटे लेवल के, और वो ये ख्वाब रखते हैं कि हम भी एक कॉर्पोरेट बन जाएं, बड़ा ग्रुप बन जाएं, उनके लिए फाइनेंशियल एडवाइस मुझे बताएं कि क्या, किस ट्रैक पर उनको चलना चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग? देखें, मैं तो खैर उनके लिए क्या, सबके लिए एडवाइस करता हूँ, और एडवाइस बड़ी सिंपल है, गो स्लो। ठीक है, ये जो एक होता है ना ओवरनाइट रीच होने वाला, आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत चल पड़ा है वैसे पाकिस्तान तो उसका नतीजा भी आपके सामने है। हाँ, जैसे सोशल मीडिया के साथ आप जनाएं, वो अब तो मैं देख रहा होता हूँ कि वो अनवेल कर रहे होते हैं, वो एक बड़ी गाड़ियों की कंपनी है, वो कहते हैं तुम्हें पता है लोग गाड़ियाँ क्यों परचेज कर रहे हैं? कहते नहीं, कहते पीपल आर डोंट बाइंग कार्स टू यूज़, दे आर जस्ट बाइंग कार्स टू मेक अनवेलिंग वीडियो, कि जो अनवेल वीडियो करते हैं उसके लिए वो कार परचेज कर देते हैं। कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, वो तो खैर ग्लोबल भी एक ट्रेंड है ना, ग्लोबली भी ट्रेंड है। कंजम्पशन पे बड़ी इन्वेस्ट होती है, कंजम्पशन पे इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चर कराएगा तो आप कंज्यूम करेंगे, उसकी प्रोडक्ट तब बिकेगी ना जब वो आपके माइंड में डाल देगा कि आपने उसको यूज इसको ये, और वो करते हैं मार्केटिंग के जरिए। वो तो ग्लोबल टेंडेंसी है ना सर, उस पे काम होता है। एडवाइस पे सब बात सर एडवाइस बड़ी सिंपल है, एक तो आप अपना पहले नीश देखें कि आपके अंदर एबिलिटीज क्या है, आप क्या काम कर सकते हैं। डोंट गेट इम्प्रेस्ड कि जी फलां ने ये किया था तो मैं भी ये कर, ठीक है, फलां के पास उसने देखें जी एक प्रॉपर्टी वाली साइड पे गया था 2 सालों में जी कहाँ चला गया, मेरे पास भी उतने ही पैसे जितने उसके पास थे तो मैं भी यही काम करूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर काम आपको सूट करे ना, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपके पास अपनी एबिलिटीज़ और नीश क्या है, फंड्स कितने अवेलेबल हैं, प्लान करें, उसके मुताबिक इन्वेस्ट करें। ठीक है, जब आप इन्वेस्ट कर लें तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आपको डे 1 पे प्रॉफिट्स होंगे ना, तो उसकी निटी-ग्रिटीज़ बिजनेस को समझना पड़ेगा, कहाँ से बाइंग हो रही है, कहाँ पे सेलिंग हो रही है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में तो आप क्या कर रहे हैं, उसका होलसेल कंज्यूमर है या उसका रिटेल का कंज्यूमर है, तो नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव टू कंसीडर आउट दैट। फिर आप उसको जैसे ही ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे तो एक स्टेज आएगी कि आप स्टेबलाइज कर देते हैं, जब आपको बिजनेस समझ आ जाता है, ब्रेक इवन जैसे आप करेंगे। तो ये वाली चीज़ें, इनफैक्ट हमारे यहाँ थोड़ा सा टेंडेंसी यंगस्टर की जो बन गई है ना, वो है कि बस डे 1 पे आएँ और विद इन 6 मंथ्स वो फलां को देखें जी उसने ये कर लिया, फलां ने देखे जी, अब वो एक्सेप्शंस हो सकती है यार, जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली आपको एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म अपना प्लान और ट्रैक बनाना पड़ता है। अच्छा, ट्रैक में भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस ट्रैक को ये मत सोचेंगे कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है, आपको बेसिकली रास्ता चुनना चाहिए। रास्ता चुनेंगे ना तो टारगेट ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। ये एक थोड़ा सा शायद रिवर्स ऑर्डर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम टारगेट को पहले सामने रखते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए बाय हुक और क्रोक जो भी हमें रास्ता मिलता है ना, शॉर्टकट लगाना पड़े, कुछ और करना पड़े, किसी की गर्दन पे पाँव रखना पड़े, हम कोशिश करते हैं वहाँ पहुँचने की। यूनिवर्सल सिस्टम आपको फिर सपोर्ट नहीं करता। यूनिवर्सल सिस्टम सपोर्ट करता है अगर आप ट्रैक ऑनेस्टी का रखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, ऑनेस्टी से डेडिकेशन से काम करेंगे, तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले। अच्छा, ये ऑनेस्टी का ऑडिटर के साथ तो बड़ा मतलब प्रेशर बहुत आता है, सबके साथ आता है, सेठ के ऊपर, सेठ की तरफ से, ऑडिटर से। तो हाउ टू से नो फ्रॉम ऑडिटर्स? ऑडिटर कब कहे कि सर दिस इज टू मच, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस? अपनी स्ट्रेंथ है सर, स्ट्रेंथ है। अगर आपके सेटअप में स्ट्रेंथ है तो आप नो कर देंगे, और लोग करते हैं, सर्वाइव करते हैं। हाँ, नो करके भी। हाँ, आप मुझे बताएं कौन सी फर्म नो करके आज तक खत्म हुई है? नो होते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नो होते हैं पाकिस्तान में। और सर ये नहीं होना, और ये अगर बिल्कुल देखें विद इन गिवन फ्रेमवर्क आपके पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से आप ए नहीं लेते, आप बी ले लेते हैं, आप सी ले लेते हैं, एक्सेप्टेबल, ओके। लेकिन आपको ये कहे कि ये 3 ऑप्शन छोड़ दें, मैं तो एफ पे जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। मतलब ये एक परसेप्शन है ना कि जनाब आपने ऑडिटर से सिर्फ साइन करवाना है, बस फिर काम हो गया। ऐसा नहीं है,
ایسا نہیں میں زندگی گزار کے بیٹھا ہوں اس پروفیشن میں, آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب آپ نو کر سکتے ہیں اس میں؟ یس کیے کرتے ہیں جہاں پہ. اور میں آپ کو بتاؤں گریجولی نا جو اچھے کلائنٹس ہیں وہاں پہ آپ کو یہ نو والا ایلیمنٹ بھی بہت آتا ہی نہیں ہے. آتا ہی نہیں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے نا. جو میں نے آپ کو ٹریک بتایا ہے نا وہ ٹریک انہوں نے وہ فالو کیا ہوتا ہے تو گرو کر کے کہیں پہنچے ہوتے ہیں نا. تو جنرلی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپشنز لینے کی ایلیمنٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جی آؤٹ آف باکس کوئی چیز وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی سسٹم الاؤ ہی نہیں کرتا, اسٹینڈرڈز ہیں ہی نہیں, رولز ہیں ہی نہیں, وہ کہیں گے یہ کر دو. نہ وہ خود کریں گے جنرلی اور نہ آپ سے کروائیں گے. ٹھیک, جو اچھے سیٹ اپس. ہاں اچھا, ایک اگر ہم اس کو گلوبلی دیکھیں نا تو گلوبلی ایک شفٹ آ رہا ہے فرام یونیلیٹرل ٹو ملٹی پولر. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک یو ایس پاور ہے, اب ایمرجنس ہو رہی ہے چائنا کی بھی اور رشیا کی بھی, لیکن ان کا جو اکنامک ماڈل ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے یو ایس سے. وہ تھوڑا اسٹرکٹ پالیسیز اور سوشلزم اور اس طرف, یہ کیپٹلزم پہ ہم چل رہے. تو اگر کوئی اس طرح کا شفٹ آتا ہے مارکیٹ میں جو کہ نظر آ رہا ہے کہ آ بھی سکتا ہے, تو وڈ آڈیٹرز اور سی ایز بی اسٹل ریلیونٹ ان دیٹ سینیریو؟ ہاں دیکھیں چائنا میں بھی تو کمپنیز ہیں نا, وہاں پہ بھی تو اکاؤنٹس بنتے ہیں, وہاں پہ بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ اوپینین جاتا ہے, ان کی بھی وہ انویسٹمنٹس ہیں. بٹ آپ کا جو ابھی ہے وہ جتنے بھی اسٹینڈرڈز ہیں وہ تو سارے کیپٹلزم کے گرد گھومتے ہیں. چائنا اس میں موجود ہے نا, اس کے باوجود وہ IFRS کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے بھی تو گلوبل مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے اور اس نے بھی گلوبل انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے, تبھی تو کوئی اکانومی گرو کر سکتی ہے نا. لوکل انویسٹمنٹ کی بیس پہ تو کوئی اکانومی گرو نہیں کرتی, تو آپ کو ایک مکس لینا پڑتا ہے. تو جب آپ اس مکس پہ جائیں گے تو الٹیمیٹلی رپورٹنگ کہیں نہ کہیں ہوگی نا, کہیں نہ کہیں ہوگی. تو اس رپورٹنگ کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈ چاہیے ہوگا. تو وہ اسٹینڈرڈ کسی ایک کنٹری کا تو نہیں ہو سکتا, گلوبل ہوگا تو ایکسیپٹیبل ہوگا, ادروائز نہیں ہو سکتا. تو وہاں ڈیفینیٹلی مطلب رپورٹنگ بھی ہوگی, بزنسز بھی رن کریں گے, ان کے نمبرز بھی بنیں گے, رپورٹنگ بھی ہوگی, اور جب رپورٹنگ ہوگی تو آڈیٹر کا رول رہے گا. اچھا, جو سی اے ڈراپ آؤٹس ہے سر 90%, اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے پاکستان میں؟ اچھا, سی اے ڈراپ آؤٹس کا بھی نا تھوڑا سا اسامہ مسکنسیپشن ہے میرے نزدیک. اچھا, اگر آپ ابھی ریسنٹ ڈیز میں دیکھیں, ریسنٹ ڈیز میں تو امپرومنٹ یا ہمارے جو ریزلٹس ہیں بہت ڈفرینٹ پکچر پورٹری کرتے ہیں. لائک ابھی ہم اس سال میں یعنی جو ابھی 25 جا رہا ہے, اس کی 2 اٹیمپٹس فائنل کی دیکھیں تو ہم نے فائنل کی 2 اٹیمپٹس میں 500+ ایچ کوالیفائڈ چارٹ اکاؤنٹنٹس پاس کی, 500+. اور میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں, میں 93 میں نے کوالیفائی کیا تھا اور 61 میں انسٹیٹیوٹ بنا تھا ہمارا. تو میرا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ 2225 ہے. ٹھیک, تو 61 سے لے کے 94 تک ٹوٹل نمبر اگر آپ کاؤنٹ کریں تو میرا 2225 ہے, تو 2000 ایکٹیو ممبر ہوگا نا. ٹھیک ہے, اور اس میں سے بھی سارا ہمارا کوالیفائڈ نہیں ہے, ہم نے لیٹ سے ICW کے لوگ بھی آئے اور باقی لوگ بھی. اس کے مقابلے میں آج آپ پاس پرسنٹیج دیکھیں تو ہم ایک سال میں 1000 چارٹ اکاؤنٹ پروڈیوس کریں, 1000. تو ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا کنسیپٹ. ڈو یو ہیو دیٹ مچ ڈیمانڈ؟ یس, ان میں سے آپ کوئی ایک بندہ مجھے ان امپلائڈ بتا دیں. ہم ایک کلائنٹ کے لیے اچھے چارٹ اکاؤنٹنٹس, فریش چارٹ اکاؤنٹ ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں نہیں مل رہے. مطلب مارکیٹ ایکسپینڈ کر رہی ہے. مارکیٹ میں اصل میں تھوڑا ڈفرینٹ ایکسپینشن ہے, لوکل بھی ہے اور بیسیکلی ان میں سے بہت سارا بچہ اوورسیز جا رہا ہے, اور اوورسیز جو نہیں بھی جا رہے انہوں نے یہاں سیٹ اپس کیے ہیں اور وہ اوورسیز کی مارکیٹ کو کیٹر کر رہے ہیں. یعنی آؤٹ سورسنگ کا, بیک آفس کا, گلف ایک بڑی اچھی ڈیسٹینیشن سمجھی جاتی ہے چارٹ اکاؤنٹنٹس کے لیے. UK ہے, یورپ ہے, بڑا بڑا ہے. US میں بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. مطلب ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے اپنے سیٹ اپس کریٹ کیے فریش کوالیفائڈ, اور ان کو لیٹ سے US مارکیٹ سے کلائنٹ ملے اور انہوں نے یہاں بیٹھ کے ان کو سرو کرنا شروع کر دیا. ایک پرسیپشن ہوتا تھا کوٹا سسٹم کا, اسٹوڈنٹس ہے, مطلب میں نے بھی اسپائر کیا ہوا ہے اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں, تو ہم کہتے تھے یار جتنا کوٹا ہے نا انہوں نے اتنے ہی بچے پاس کرنے ہیں, بس محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جب آپ نے پاس ہونا ہوگا ہو جائیں گے. یہ پرسیپشن ہے یا واقعی ٹوٹل؟ میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں, میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور ٹائملی کوالیفائی کیا. آپ نے اگر پڑھا ہے, ٹریک پہ ہیں, تو آپ کو کوئی پاس ہونے سے نہیں روک سکتا. اور میں تو چونکہ خود کاؤنسل میں رہا ہوں 4 سال اور ایگزامینیشن کمیٹی کا پارٹ رہا ہوں جو اس سارے پروسیس کو دیکھتی ہے, میں آپ کو بالکل کلیئرلی یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے, کوئی تعداد فکس نہیں ہے.
ایک پاس پرسنٹیج ہے جو اسٹوڈنٹ اس کو گین کرتا ہے, اچیو کرتا ہے, سیکیور کرتا ہے, وہ پاس ہو جاتا ہے. سلیبس آپ کا آئی کیپ کا اپ ٹو ڈیٹڈ ہے اکارڈنگ ٹو دی کرنٹ کنٹمپرری, مطلب لائک اے آئی کی جو ایمرجنس ہے, بلاک چین ہے, ڈیٹا انالیسز ہے, اس کو کس طرح سے کیٹر کر رہا ہے؟ اس میں دیکھیں ہماری جو پالیسی آئی کیپ کی رہی ہے ہمیشہ سے, ہم آفٹر 4 ایئرس اپنا سلیبس جو ہے نا اس کو ریویو کرتے ہیں. ٹھیک. تو میں جب کاؤنسل کا پارٹ تھا تو 21 میں ہم نے اسکیم دی تھی, 21 کی ایجوکیشن اسکیم دی تھی. اس میں ظاہر ہے اس وقت تک کی جو ڈیولپمنٹس تھیں اس کو ہم نے کوشش کی تھی انکارپوریٹ کرنے کی, تاکہ ہم فیوچر ریڈی جو اکاؤنٹنٹس ہیں وہ پروڈیوس کر سکیں. ابھی ہم نے 25 میں اس کو ریوائز کیا. تو 25 میں جو ریوائز کیا, اگین کانٹینٹ بدلا ہے. فار ایگزامپل یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اس میں کافی کانٹینٹ آیا ہے. سسٹینیبلٹی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے دنیا میں اس وقت آ رہا ہے, سسٹینیبلٹی کی رپورٹنگ اینڈ سسٹینیبلٹی کی ایشورنس. تو اس کانٹیکس میں ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں. تو وہ سلیبس تو ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس میں, بلکہ اس دفعہ جو اسکیم آئی ہے ہم تھوڑی آپشنس بھی ہم نے اس میں بڑھائے ہیں آرٹیکلس کے یا ٹریننگ کے کانٹیکس میں. تو وہ ظاہر ہے جب امپلیمنٹ ہوں گے, رول آؤٹ ہوں گے, تو اس کے ایکسپیرینسز آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا باٹل نیکس ہیں یا کیا ایشوز ہیں. لیکن کنونشنل ٹریننگ کا کانسیپٹ تو ابھی بھی موجود ہے. لیکن یہ جو سلیبس کانٹینٹ ہے, اور پھر اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے کہ ہم ظاہر آئسولیٹ نہیں رہ سکتے نا, ہم گلوبلی اٹیچڈ ہیں, گلوبلی کنیکٹڈ ہیں. ہم آئی فیک کے ممبر ہیں, ہم آئی فار ایس کے ساتھ, آئی فار ایس فاؤنڈیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ہم ریجنلی سافا کے ممبر ہیں, ہم کاپا کے ممبر ہیں. تو وہ چونکہ گلوبل ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ یہ ساری باڈیز امپلیمنٹ کرتی ہیں, تو وہ ہم پہ بھی کمپلشن ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو اس میں سلیبس کی حد تک تو میں بڑا کنونسڈ ہوں کہ اپ ڈیٹڈ کسی صورت بھی نہیں ہے. ہاں اس میں کانٹینٹ میں تھوڑی اور چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل آپ اس کو تھوڑا بزنس اورینٹیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, آپ اس کی کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن اسکلس کی امپرومنٹ پہ, یعنی سافٹ اسکلس کی امپرومنٹ پہ تھوڑا کانٹینٹ بڑھا سکتے ہیں along with the core topics. لیکن کور ٹاپکس میں اگر میں یہ کہوں تو وہ اپڈیٹڈ. رولز اے آئی سے کون سے ختم ہو جائیں گے اور کون سے رولز جو ہے نا وہ نیو جنریٹ ہوں گے آپ کے پروفیشن میں؟ دیکھیں میرے پروفیشن کا نا ایک کور کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے پروفیشن کا کور کانسیپٹ ہے پروفیشنل ججمنٹ. ٹھیک ہے, پروفیشنل ججمنٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں کر سکتا. بٹ سر آن دی بیسس آف ڈیٹا, گیون ڈیٹا, جو ڈیٹا ڈریون اسٹریٹجیز تو ہوتی ہیں وہ تو انالیسس دیتا ہے, ججمنٹ نہیں کال کرتا. ڈیسیجن جس نے لینا ہے نا, ایگزامپل سے سمجھائیں مجھے. فار ایگزامپل میں نے آڈٹ کیا, آڈٹ میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لگائی, اس نے ڈیٹا اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا جی یہ کنکلوژن ہے. اب کنکلوژن کی ذمہ داری میں نے لینی ہے نا. ٹھیک. تو جب میں ذمہ داری لوں گا تو میں ججمنٹ ایکسرسائز کروں گا. تو اس نے جو کام کیا ہے نا وہ مجھے سپورٹ کرے گا, ڈلیوری میں نے کرنی ہے. تو جب تک یہ ڈلیوری کی ذمہ داری میری ہے نا تو پروفیشن کہیں نہیں جا رہا نا. یہ میں بڑا آپٹمسٹک ہوں اس کے بعد. ہاں چیزیں کیا چینج ہوں گی. فار ایگزامپل اکاؤنٹنگ ہے. اکاؤنٹنگ کسی زمانے میں جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم ہاتھ سے انٹریاں ڈالتے تھے, ووچر بناتے تھے, وہ ووچر کیش بک میں جاتا تھا, لیجر میں جاتا تھا, وہاں سے ٹرائل کو ہم خود اپنے ہاتھ کیلکولیشن کر کے ٹرائل بناتے تھے, وہاں سے اکاؤنٹس بنتے تھے. اب یہ سارا کام اے آئی نے لے لیا, ٹیکنالوجی نے لے لیا. وہ کیا کرتے ہیں, آپ سمپل لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں, سسٹم میں ڈالتے ہیں, جس نے پروکیورمنٹ جنریٹ کی ہے وہیں سے ٹرانزیکشن کی جنریشن سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا. آنے والے ٹائم میں جس طرح بینکنگ ہے, بینکنگ میں ہم دونوں اینڈ پہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں نا, یعنی جو فار ایگزامپل فنڈ ٹرانسفر کر رہا ہے اس کا اکاؤنٹنٹ بھی انٹری کر رہا ہے, اور جو فنڈ ریسیو کر رہا ہے اس کا اکاؤنٹنٹ بھی انٹری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بینک کے اندر اس وقت انٹری اگر آپ چیک کے ذریعے جاتے ہیں تو بینک والا کرتا ہے, لیکن جو آن لائن ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس میں کسی ایک نے کر دی ہے تو بینک کی ٹرانزیکشن بھی ہو گئی ہے. اب یہ ساری جو ایلیمینیشنز آ رہی ہیں بیسیکلی یہ مینول کام کی ایلیمینیشن, وہ ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی ٹیک اوور کر جائے گی, کر چکی ہے موسٹلی. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک ٹائم وہ آئے گا کہ ایک اینڈ سے جنریشن ہوگی. یعنی فار ایگزامپل جب بینکس آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے تو جو پیمنٹ کرنے والا ہے اس نے کہ ٹرانزیکشن جنریٹ کر دی ہے تو ریسیپینٹ کے اینڈ پہ بھی آٹومیٹکلی ٹرانزیکشن اس کے لیجر میں چلی جائے گی جب وہ بینک سے کنیکٹ ہوگا. یعنی میں بینک سے ایز اے پیئر کنیکٹ ہوں گا, بینک دوسرے بینک سے کنیکٹ ہوگا, وہ بینک ریسیپینٹ سے کنیکٹ ہوگا, تو اس کا لیجر ہٹ ہو جائے گا میری ٹرانزیکشن کے ساتھ. تو وہ جو اکاؤنٹنٹ کا کام ہے بیسیکلی شاید وہ ختم ہو جائے گا, وہ اینگل ایلیمینیٹ ہوگا. اسٹریٹجی لیول پہ آپ رہے ہیں, اسٹریٹجی ہے, انالیسز ہیں, فیوچر آؤٹ لک ہے, پروفیشنل ججمنٹ ہے, اس کے بعد ڈیسیجن میکنگس ہیں ساری. مطلب یہ تو کہیں نہیں جا رہی نا, یہ تو الٹیمیٹلی اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اگر بزنس کر کے دینا ہے
تو پھر تو ساما آپ کے پاس بھی 4 پیسے ہوں, میرے پاس بھی ہوں, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے کریں کہ یار لوگوں میں کمائی کر کے دو, پھر میں اور آپ تو گولف کھیلیں جا کے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ لٹرلی یہ ایک کنسیپٹ ہے یہ کہ آپ کے پاس پیسے ہیں 10-12 کروڑ روپے آپ ہے, آپ اے آئی ایجنٹس بنائیں اور انہیں کہیں کہ یہ میرا پورٹ فولیو مینیج کر دو, جو تمہیں اسٹاکس اچھے لگ رہے ہیں اس کے اندر انویسٹ کر دو, اور آن دی بیسس آف ڈیٹا مجھے کما کے دے دو. اور کل کو جب لاس ہو جائے گا تو کس کو پکڑیں گے؟ آن دی بیسس آف گیون ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں نا, کہ وہ آپ کو رسک فری, اگر وہ اس طرح کی کوئی آپ کو پورٹ فولیو مینیج کر دیتا ہے. ایک حد تک کرے گا سر. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب رسپانسبلٹی لینی ہے نا, تو رسپانسبلٹی پروفیشنلی لے سکتا ہے, وہ نہیں جا سکتی کہیں. بٹ یہ ہے کہ آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا ٹو ٹیکنالوجی, جتنے بھی سی اے انڈیویجولز ہیں. انیبلر بیسیکلی وہی پوائنٹ ہے نا کہ یہ میں نے سسٹم ڈیزائن نہیں کرنا, میں ڈیولپر نہیں ہوں, مطلب مجھے کوئی سافٹ ویئر نہیں بنانا, میرا کام نہیں ہے نا, میرا ایریا نہیں ہے, مجھے کوئی سسٹم ڈیزائن کر کے نہیں دینا. ہاں اس میں جو ایک اور کام ہو رہا ہے, مطلب جو ایز اے پروفیشن ہم سسٹم میں ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, بزنس ہے نا, بزنس کی ایک نیڈ ہے سسٹم ڈیزائن کرانے کی. ایک آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے, اس کے پاس وہ سسٹم ہے جو اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا آئی ٹی کا جو بندہ ہے, آن ٹائمز آئی ٹی ایکسپرٹس کے پاس بزنس کی وہ انسائٹ نہیں ہوتی کہ وہ ان کی کسٹمائزیشنس کریں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. بزنس والے کے پاس آئی ٹی کی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کہ وہ اسٹریٹ اوے اپنی کسی زبان میں ان کو کنوے کر سکے کہ بھائی مجھے یہ چاہیے. یہاں درمیان میں میرے اکاؤنٹنٹ کا رول آتا ہے نا, جو بزنس کو سمجھتا ہے, جس نے آڈٹ کیا ہے, وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا, وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ سسٹمز چاہیے, وہ امپلیمنٹیشن میں ہیلپ کرتا ہے. تو اب وہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی انہینس ہوتی جا رہی ہے, اس کی بھی اپنی ریکوائرمنٹس بڑھتی جائے گی, لیکن یہ انیبلر کے طور پہ درمیان میں رہے گا. یہ آٹومیٹڈ پروسیس میرا خیال ہے ابھی نیئر فیوچر میں تو مجھے پاکستان ریڈی ہے اس کے لیے, آئی کیپ بھی ریڈی ہے اس کے لیے. مطلب اس میں کوئی بڑا گیپ نہیں ہے مجھ سے, مطلب جو میری سوسائٹی میں یا میری اکانومی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حد تک, اور انشاءاللہ لوکنگ ایٹ دا فیوچر مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں, بلکہ ایٹ پار ہیں. دیکھیں نا, اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرا اکاؤنٹنٹ آج بھی جو کوالیفائی کر رہا ہے, اس کی میجورٹی اگر باہر جا رہی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیولپڈ نہیں ہیں, باہر کی سوسائٹیز ڈیولپڈ ہیں. تو وہ ڈیولپڈ اکانومیز میں فار ایگزامپل اگر وہ یو اے ای جا رہا ہے, وہ کے ایس اے جا رہا ہے, وہ یو کے جا رہا ہے, یو ایس اے جا رہا ہے, کینیڈا جا رہا ہے, آسٹریلیا جا رہا ہے, اور وہاں جا کے وہ کمپیٹ کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی انسٹیٹیوٹ نے, اسی انوائرمنٹ نے اس کو وہ ٹریننگ اور کمپیٹنس دی ہے, تو وہ کمپیٹ کر رہے ہیں, کمپیٹ کر. تو مطلب وہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی گیپ ہے, گیپ نہیں ہے. بلکہ مجھے یہ لگتا ہے جتنا میرا انٹریکشن ہے باہر اپنے ممبرس کے ساتھ, دے آر مور, آئی مین دے آر پریولیجڈ, آئی ڈونٹ سے کہ مور کمپیٹنٹ, پریولیجڈ. یا ان کے پاس ایک پریمیم, وہ پریمیم کیا ہے, وہ پریمیم ہے ڈیڈیکیشن کا, ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں نا پنجابی میں گھس کے کام کرنے کا, وہ ایکسپیرینس جو ہم یہاں لیتے ہیں نا, وہ باہر اویلیبل نہیں ہے. انسائٹ بزنس کی, جسے وہ کہتے ہیں آرٹیکل شپ کا رگڑا, ٹریننگ کا رگڑا نا بیسیکلی. تو وہ جو ایک پروڈکٹ بناتا ہے نا, وہ بچہ, مطلب بچہ تو خیر مجھے نہیں کہنا چاہیے, ماشاء اللہ سارے جوان ہوتے ہیں, لیکن ہم شاید ایج کے اس حصے میں آگے کہ اپنے ینگسٹرز کو ہم کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ فلو میں, مطلب یہ ممبرس وہاں جا کے اس بیس پہ کہ ان کے پاس انسائٹ ہے, ان کے پاس وہ ٹینڈنسی ہے, وہ ڈیڈیکیشن ہے, وہ کمٹمنٹ ہے, اور نالج کا لیول ایٹ پار ہے, تو جب یہ جا کے کمپیٹ کرتے ہیں تو دے آر آن ٹائمس بیٹر دین ادرس. لیکن کچھ چیزیں کرنے والی ہیں اس میں. اسامہ میں چلیں آپ اس فورم سے موقع ملا ہے تو میں کچھ آپ کو, مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ جو اتنا بڑا نمبر اوورسیز میں جا کے سرو کر رہا ہے, ہمیں نا ایز آئی کیپ اور ایز پاکستان ان کی اونرشپ لینے کی ضرورت ہے, ڈائسپورا کی, ٹھیک ہے, ان کی اونرشپ لینے کی ضرورت ہے. ابھی وہ جو وہاں پرفارمنس دے رہے ہیں نا, وہ انڈیویجول بیس پہ دے رہے ہیں, اور چھوٹے موٹے سیٹ اپس ہیں جو آئی کیپ نے بنائے ہوئے ہیں, جس طرح ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ چیپٹرس ہیں, اور وہ چیپٹرس کی تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. ہمیں میرا خیال ہے تھوڑا اور ایک آگے بڑھ کے, ٹھیک ہے, ان کو اون کرنا چاہیے. وہاں جو ہمارے لوکل لیٹ سے لوگ ہیں, ان کی جو مینجمنٹ کمیٹیز ہیں, جو چیپٹرز ہیں, ان کو اور فائنینشیل آپریشن سپورٹ دینی چاہیے, ٹھیک ہے, ان کو لیڈرشپ دینی چاہیے, تاکہ وہ وہاں کی جو لوکل انوائرمنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں سے کنیکٹ ہوں, ٹھیک ہے. جب وہ کنیکٹ ہوں گے تو آپ کا برانڈ بنائیں گے, جب وہ برانڈ بنائیں گے تو پاکستان سے اور زیادہ آپ جو ہے نا ٹیلنٹ ایکسپورٹ کر پائیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کی وہاں پروٹیکشن ہوگی.
उनको वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ उनको लुक आफ्टर किया जाएगा। तो ये चूँकि नंबर बहुत बड़ा हो गया ना इस वक्त, तो एक फॉर्मल एक्टिविटी की जरूरत। मसाइल क्या आते हैं उनको जो हमारे लोग जाते हैं? कंपटीशन है, कंपटीशन विद आई थिंक इंडियन मार्केट के साथ। नॉट ओनली इंडिया जी, जिस अब आप यूएई में जाएं तो वहाँ तो ब्रिटिश भी आ रहे हैं, यूरोप से भी बहुत बड़ा नंबर है जो अकाउंटेंट्स का आता है। बट कहा जाता है कि यूए की मार्केट में इंडियंस ने होल्ड किया हुआ है। नंबर बड़ा है ना, आईटी में भी और अकाउंटेंसी में नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है। कंपटीशन में हमें कोई मतलब अल्लाह का शुक्र है, अच्छा। इशू नहीं है। हाँ हाँ, आज भी आप कैसे में मतलब एक अच्छा इंटरेक्शन है वहाँ पे। एक जनरल परसेप्शन ये है कि वहाँ की जितनी बड़ी एंटिटीज़ हैं उनके फाइनेंस के हेड्स आज भी पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ठीक है, और वो पाकिस्तानियों को प्रेफर करते हैं। सिर्फ जो चीज़ अब देखने वाली है कि जो मेरी अब नई जनरेशन वहाँ जा रही है, जो कि वो यंग एज में क्वालिफाई कर रही है, उनके साथ थोड़ा लेट्स से वो अर्ली एज वाला एक जो टैग लगता है, मैं उस गैप को, यानी अगर उससे लगता है किसी एम्प्लॉयर को कि शायद ये वो क्वालिटी ना दे सके, मेच्योरिटी का एक एलिमेंट उसमें मुझे और चाहिए, तो वहाँ आई कैप को काम करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो उस गैप को ब्रिज करें और अपने ब्रांड को वहीं पे मेंटेन करें जहाँ हमारे सीनियर्स ने उसको पहुँचाया है। डेफिनेटली। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बड़ा मज़ा आया और बड़ी वो चीज़ें समझने को मिली हैं जो पहले एक परसेप्शन था, लेकिन आज उसको रियलिटी में भी हमने सुन लिया आपसे। थैंक यू वेरी मच।